Let's come to grammar. Use of comma. It's page 103 and SLO number 10. Define comma for the students as a mark to separate 3 or more words in a series. Explain with the help of sentences in the book. اب یہ اچھا آنریبل ٹیچر میں آپ کو 2-3 باتیں کاما کے سلسلے میں بتا دوں. ایک بات تو یاد رکھیے کہ کاما یوز آف کاما از ناٹ اونلی ڈیفیکلٹ بٹ اٹ ہیز اے لاٹ مینی یوزز. مشکل بھی ہے کاما کا استعمال، امپورٹنٹ بھی سب سے زیادہ ہے اور مشکل بھی سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ مختلف اوپینینز ہیں. آپ ایک ہی سینٹنس دیں گے، ایک بندہ کچھ اور طرح سے کاما لگائے گا، دوسرا بندہ اور طرح سے کاما لگائے گا. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کاما کے بغیر سینٹنسز بعض اوقات سمجھ میں ہی نہیں آتے اور بعض اوقات ان کا مطلب الٹ لیا جا سکتا ہے. فی الحال ہم اس ڈسکشن کو اتنا کمپلیکیٹ نہیں کرتے. ان دا ڈیز ٹو کم ایک وقت آئے گا کہ مجھے یہ تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے مگر مے بی کلاس 3 اور آفٹر کہ آپ کو میں ایگزامپلس دے کے بتاؤں گا کہ کاما کی جگہ صرف کسی سینٹنس میں بدل دیں تو بڑی مزہ کا خیز صورت پیدا ہو جاتی ہے اور سینٹنس کا مطلب کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ایٹ دس ویری اسٹیج آپ یہی ایگزامپلس کافی ہیں بچوں کے لیے اور یہی یوز ایک کافی ہے. دیٹ it's a mark to separate 3 or more words in a series. اور اس میں examples ہیں I like to play ludo, carrom board and chess. اب یہ 3 چیزوں کا ذکر ہے تو پہلی 2 چیزوں کے درمیان کاما آ جائے گا اور اس کے بعد پھر آخری چیز سے پہلے اینڈ آ جائے گا. so and so forth. اور اگر زیادہ چیزیں ہیں there were balloons, candies, juices and cakes in the party. اب یہاں آپ دیکھ لیں، بچوں کو بتائیں کہ بلونز، کینڈیز اور جوسز ان کے درمیان تو کاما کی مدد سے ان کو الگ کر دیا گیا ہے، لیکن آخری چیز جس کا ذکر ہے سینٹنس میں وہ ہے کیکس. تو کیکس سے پہلے اینڈ استعمال کر دیا گیا ہے. ایکسپلین آپ نے کر دیا اور گیو مور ایگزامپل. اس کے علاوہ یعنی جو بک میں ایگزامپلس دی ہوئی ہیں ان کے علاوہ بھی آپ ایگزامپلس دے سکتے ہیں، بچوں سے سینٹنسز لکھوا سکتے ہیں کہ وہ خود اس طرح کے سینٹنس لکھیں جس میں 3 یا اس سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہو تاکہ کاما استعمال ہو سکے.